الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات، وقال علیہ الصلاۃ والسلام انتم عالم بامور دنیاکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بات میں اردو میں کروں گا کیونکہ کچھ اردو والے حضرات بھی ہیں، سب اردو جانتے ہیں؟ ہاں جی، ماشاء اللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ آج اس موقع پہ آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ ہمارا ایک خواب تھا جو الحمدللہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ہماری نیت ہے اس طرح یہ چلے اور کامیاب ہو۔ اس میں ہمارا پروگرام کیا ہے وہ ذرا بتا دیتا ہوں۔ اصل میں ہمارا جو دین ہے اسلام، یہ دین فطرت ہے۔ اس میں فطرت کے تمام تقاضوں کی پورا کرنے کا انتظام ہے۔ ہمارے جسم کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ روح کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ ہے، اور جسم کا تعلق جو ہے یہ زمین کے عناصر کے ساتھ ہے، اور اس میں دنیا میں جو اسباب اللہ پاک نے بنائے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ روح میں وہ اسباب استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ روح ان تمام اسباب سے ماورا ہے، اور جسم میں یہ تمام اسباب جاری ہیں۔ آپ پانی پیتے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھاتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں، نیند آ جاتی سو جاتے ہیں، نیند پوری ہو جاتی جاگ جاتے ہیں، بیماری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے علاج کر لیتے ہیں صحت ہو جاتی ہے۔ سب اسباب ہیں، اور یہ اسباب اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ اس وجہ سے ان اسباب سے ہم لوگ اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے، لیکن اسباب پر ہم مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسباب اللہ نے بنائے ہوئے، اور اللہ پاک کو اختیار ہے کہ ان میں سے جس وقت جو تبدیلی کرنا چاہے کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہ یہ معاملہ دنیا تک نہیں ہے، صرف دنیا میں ہی بس ہیں ہم، اور یہاں سے چلے جائیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا، نہیں، اس کے بعد پھر بہت بڑی دنیا ہے جو ایک دفعہ شروع ہو جائے گا پھر کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، اور جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہوگا اس کا صلہ پائیں گے۔ اچھا کیا ہوگا تو اچھا صلہ پائیں گے، برا کیا ہوگا تو برا نتیجہ ہوگا، اور یہ چیزیں ساری اس طرح چلتی رہیں گی۔ اس وجہ سے وہاں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا وہ کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ اس سے منع ہو جائیں۔ وہ ظاہر یہی چیز اوامر و نواہی کہلاتی ہے، اور اس کو شریعت کہتے ہیں، تو شریعت پر چلنا ہے۔ لیکن اس پر چلنے کے لیے زندگی چاہیے، اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ لوازمات ہیں اس کے، وہ موجود ہونے چاہیے، کھانا پینا آرام طعام سارے کچھ۔ تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ اس سے ہمارا اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو ہم لوگ دنیا کے اسباب سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اور جو آخرت کے لیے تیاری ہے اس سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ دونوں چیزیں ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ہر شعبے میں ضرورت ہے کام کرنے کی۔
انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، دکانداروں کی بھی ضرورت ہے، مجاہدوں کی بھی ضرورت ہے، تبلیغ والوں کی بھی ضرورت ہے، امام و خطیبوں کی بھی ضرورت ہے، اور اس طرح جو ہے نا مطلب جو دین کے دوسرے شعبے ہیں، سب کی ضرورت ہے اپنی اپنی جگہ پر. کسی ایک سے ہم ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں تمام چیزوں کو پورا کرنے میں. تو اس لحاظ سے ہمیں تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن ان سب چیزوں کے اندر بنیادی ایک نقطہ ہے، اس کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں، اور وہ ہے کہ سارا کچھ ہم اللہ کے لیے کریں. یعنی دنیا میں بھی رہیں تو اللہ کے لیے رہیں، کام بھی اللہ کے لیے کریں، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. تو چاہے جو بھی ذمہ داری ہو، لیکن ہم وہ کام اللہ کے لیے کریں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور کام جو شرعی احکامات ہے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. اس میں کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں. محمد رسول اللہ، یعنی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب اسی کلمہ کو لے کے ہم سارے کام کر سکتے ہیں. اب اس وقت یہ تو میں نے ایک ابتدائی بات بتائی نا کہ ضرورت ہے سب کی، لیکن اب جو یہاں ہم جمع ہوئے ہیں کس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس پر میں آتا ہوں. دیکھیں، ہم اکیلے نہیں ہیں. ایک معاشرے میں ہمارا لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، لوگوں کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. اگر ہم دین پر چلنا چاہیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے دین پر چلنے کے لیے رکاوٹیں بنا رہے ہیں مختلف طریقوں سے، ایک تو ہوتے ہیں نا جیسے لڑائی اور جنگ وغیرہ، یہ تو الگ ہے، یہ تو ہر وقت نہیں ہوتا. لیکن وہ جو ان لوگوں کی شیطان کے جو طریقے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. ہاں جی. اور آج کل وہ دور نہیں ہے کہ کتابوں سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، یا کسی اخبار سے لوگوں کو نقصان ہوتا، یا کسی جلسے سے لوگوں کو نقصان ہوتا. اس میں دیر لگتی. اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اگر کسی مطلب یہ ہے کہ وہ دور کسی جزیرے میں کسی کے دماغ میں کوئی خباثت آ جائے اور وہ کوئی تیوری خباثت کی ایجاد کر لے، تو 5 منٹ کے اندر پوری دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے، وہ بات پھیل سکتی ہے. ہاں جی. تو اس وجہ سے وہ آہستہ والے رفتار جو ہے نا اب کام نہیں دے گا. یعنی چیزوں کا جو ہے تدارک، وہ آہستہ آہستہ جو پہلے ہوتا تھا کتاب لکھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ دور اب نہیں رہا. اب تو بہت کچھ کرنا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جیسے دجال آئے گا، اور بظاہر لگتا ہے کہ اتنا دور بھی نہیں ہے، تو دجال اپنے تمام ٹیکنالوجی اور تمام میجک کی طاقتوں کے ساتھ مسلح ہوگا. کہ اس کو جادوئی طاقتیں بھی حاصل ہوں گی اور ٹیکنالوجی کی طاقتیں بھی حاصل ہوں گی. وہ دھوکہ اور فریب میں وہ اسپیشلسٹ ہوگا، کچھ سے کچھ بنا سکتا ہوگا. مطلب یہ کہ وہ تو ایسی صورت میں وہ ہمارے نوجوان طبقے کو اور ہمارے جو خواتین ہیں ان کو بہت جلدی پکڑ لے گا. یہ جذباتی لوگ ہیں. اب بھی نظر آ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا جوان اور خواتین کس طرف جا رہی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ مطلب ہمارے سامنے اسٹوری سامنے آ رہی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے مطلب ہے کہ وہ لقمہ تر ہیں دجال اور دجالیت کے لیے. تو ایسی چیزوں سے لوگوں کو بچانا یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اب دیکھیں کسی میتھمیٹیشین کے دماغ میں فساد آ گیا، خباثت آ گئی، اس نے ایک خباثت کر لی اور لوگوں کے اندر پھیلا دیا، تو کیا عام مولوی اس کا جواب دے سکے گا؟ یا عام مولوی اس کی بات سمجھ سکے گا؟ وہ تو اس کے بعد سمجھے گا بھی، جو سمجھے ہوں گے وہ ان کے راستے پہ چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ
اصل علم علماء کے پاس ہے، یعنی قرآن و حدیث کا علم. لیکن یہ درمیان میں جو میڈیم ہے، یہ جن کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ چیز ان تک نہیں آئے گی، یہ چیز ان تک نہیں جائے گی، نتیجتاً درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے جو خباثت ہے وہ بہت جلدی پھیل رہی ہوگی اور اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس مقصد کے لیے کہ علماء کرام تک جدید علوم کی رسائی ہو اور جدید علوم والوں کو علم دین کی رسائی ہو، اور پھر اگر کوئی پروجیکٹ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھ سکے اور ایک مشترکہ تحقیق کر سکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ لاؤڈ سپیکر آیا تھا، لاؤڈ سپیکر تو پہلے اس پر فتویٰ تھا کہ یہ ناجائز ہے، یہ مطلب ایک اس سے نماز نہیں ہوتی. ہاں جی، آپ بڑے علماء کرام سے پوچھے، فتوے دیے تھے کہ اس پر نماز نہیں ہوتی. ہاں، شیطانی چیز ہے، بالکل آہستہ رہو. پھر بعد میں جو اصل علماء تھے، بڑے علماء جن کا ذہن وسیع ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے کام کرنے کی نہیں ہے. اس کے جو موجد ہے یا اس کے جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ ہے کیا. تو ان سے پوچھا کہ یہ جو آواز ہے یہ کیا دوسرا آواز جنریٹ ہوتا ہے یا یہ وہی آواز ہے جس کو بڑا کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس کو ایمپلیفائر کہتے ہیں. ایمپلیفائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ آواز ہے اس کو الیکٹرانکلی اس کو انہینس کیا جائے اور پھر اسپیکر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جائے. اس سے آگے کی بات یہ ریڈیو ویوز پہ چڑھا کے، مطلب یہ کہ آپ ریڈیو کے ذریعے سے بہت دور تک پہنچائیں، اور بھی مطلب بہت سارے ذرائع ہیں. تو ان کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ تو وہی آواز ہے، لہٰذا اس پر ہو سکتی، کیونکہ اصل میں کتابوں میں لکھا تھا کہ گونج سے مطلب جو نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک آواز آپ نے دے دی اللہ اکبر، اور وہ اللہ اکبر پہاڑ سے ٹکرا گیا، اس پہاڑ والے اللہ اکبر پہ اگر آپ نے نیت کر لی تو وہ نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیونکہ وہ آواز ہے نہیں، وہ دوسری آواز ہے، جبکہ یہی آواز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس طرح میڈیکلی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ظاہر اگر نہ جانا جائے فتویٰ غلط ہو جائے. مفتیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دور کے تحقیقات سے واقف ہوں، ورنہ ان کا فتویٰ بے جان ہو جائے گا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ علماء کے ساتھ موجودہ دور کے جو یعنی علوم کے جو ماہرین ہے ان کے ساتھ ان کا ہو. خود میں دارالعلوم کراچی میں تھا، وہ پڑھا رہا تھا ادھر. تو مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے. اس پر انہیں 7 سوالات بنا دیے تھے کہ مجھے اس کے جوابات دے دو. تو میں نے وہ جوابات لکھ کے دے دیے، لیکن ساتھ کہا کہ چونکہ میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں تو میں نے جنرل سائنس کی بنیاد پر جوابات دیے. آخر سائنس تو سب جانتے ہیں نا، جو سائنسدان ہوگا کسی بھی فیلڈ کا ہوگا تو بنیادی سائنس تو ہر ایک جانتا ہے. جیسے فی لیول کا یا بی سی لیول کا سائنس تو ہر ایک جانتا ہے، ہر سائنسدان جانتا ہے. تو میں نے اس بنیاد پہ اس کے جوابات دیے. تو میں نے کہا ہمارے دفتر میں اس کے ایک ماہر بھی ہے، اس ماہر سے میں مشورہ کروں گا، اگر اس نے ان جوابات کو سیکنڈ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو ان کے جوابات ہوں گے وہ اصل ہوں گے. کہ اگر یہ ہو جائے تو اور بھی بہت اچھا. اس پروفیسر صاحب سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا آپ کے جوابات بالکل صحیح ہیں، البتہ میری طرف سے ایک پیغام دے دیجیے گا کہ خدا کے لیے دروازہ نہ کھولے، ورنہ پھر اس کو بند نہیں کر سکو گے. اس کو بند نہیں کر. یہ ایک دنیا دار پروفیسر کی بات بتا رہا ہوں. دنیا دار پروفیسر نے کتنی بڑی بات کی، خدا کے لیے دروازہ نہ کھولے ورنہ پھر اس کو بند نہیں کر سکو گے. اب اس دروازے کو جب کھولا گیا تو اب بتاؤ ویڈیو بنانے والے میں زیادہ تر مفتیان علماء کرام ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ تر یہی ہے. کل پرسوں کی بات ہے، G8 میں ایک جگہ پہ کسی مدرسے کے کلاسز کا افتتاح کرنے کے لیے گیا تھا. تو وہ لوگ ویڈیو بنانے لگے. خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ اگر مولانا تقی عثمانی صاحب کو اس فتوے پہ عمل کرو کہ ڈیجیٹل
پکچر ہے، یہ وہ نہیں ہے، تو چلو آج کل ان کے جدید فتویٰ جو ہے کہ جو بھی ویڈیو بنائے گا مسجد میں یا مدرسہ میں، وہ مسجد مدرسے کی توہین کر رہا ہے. اب جدید فتویٰ اس کا یہی ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ گزشتہ سے جو بھی ہے وہ ان کو پتہ چل گیا نا کہ مسائل کیا ہیں، تو اب جو موجودہ فتویٰ دیا اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب اس پر عمل کرو. تو پھر انہوں نے روک دیا. مقصد میرے یہ کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب اگر یہ چیزیں مطلب نہیں ہوگی، آپس میں ان کا رابطہ نہیں ہوگا، تو پھر معاملہ شیطان کے ہاتھ میں جائے گا. ٹھیک ہے نا، اور شیطان اس سے فائدہ اٹھائے گا. ایک طرف علماء کو لا علم رکھ کر، دوسری طرف ان کو شتر بے مہار بنا کر، نتیجہ کیا ہوگا؟ بے دینی پھیلے گی، شر پھیلے گا. اس وجہ سے اس چیز کو کرنے کے لیے حضرت مفتی نظام الدین شاہ مزئی صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے حکم دیا. کافی پہلے کی بات ہے، جب حضرت حیات تھے اور یہ تشریف لائے تھے اسلام آباد. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضرت تشریف لائے. میں تو اپنے دوست کے ساتھ ملنے کے لیے گیا تھا، مولانا شریف ہزاروی صاحب، ان کے مسجد میں. تو اندر داخل ہو گیا تو سامنے لان میں حضرت تشریف فرما تھے. مجھے دیکھ کے فرمایا، شبیر ہم تو تجھے ڈھونڈ رہے تھے، اب اللہ پاک کا شکر تو خود ہی آ گیا. میں نے کہا حضرت ہم تو آپ کے پیچھے پھرتے ہیں، نہیں ملتے، اور آپ سوچتے بھی ہیں تو پھر ہم حاضر ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ کیا خدمت ہے؟ فرمایا کہ معیشت کی کتابیں مارکیٹ سے اٹھا دو اور اس کے لیے اس پر ہمارے لیے کورس بنا دو مدرسوں کے لیے. میں نے کہا حضرت یہ انشاءاللہ ہو جائے گا، اتنا بڑا کام نہیں ہے. میرا تو اس سے بھی زیادہ کا خیال ہے. کہ کیا؟ میں نے کہا علوم عصری جو ہیں، مطلب ان کا جو تخصص ہے علماء کلام کے لیے، یہ بنا دیا جائے. تو حضرت بہت خوش ہوئے. فرمایا ابھی تک کیوں شروع نہیں ہوا؟ پیسے نہیں ہے، میں پیسے دیتا ہوں. زمین نہیں ہے، زمین کا انتظام بھی ہو جائے گا. اس وقت فیض الرحمان صاحب موجود تھے، وہ 17 میل والے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت زمین میں دوں گا. زمین میں دوں گا. خیر بہرحال آپ کو پتہ ہے دوسروں کے زمین پر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے دیر اس لیے لگائی کہ ہماری اپنی زمین پر کام یعنی شروع ہو جائے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے. تو یہ حضرت کا خواب تک ہے کہ جو آج پورا ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے، ضروری ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے پشاور یونیورسٹی میں، اور ان چیزوں کو جانتے تھے، تمام چیزوں کو جانتے تھے. تو حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو جو کام کرنے کا ہو اور اس کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہے ہوں، تو جو بھی اس کے لیے کڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خصوصی توجہات کا مرکز بنا دیں گے. جو کام ضروری ہے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت ضروری کام ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا سا انداز ہو چکا ہوگا نا جو میں نے بات کی کہ کتنا ضروری ہے. ہاں جی، تو ضروری تو ہے ہی. پھر بھی میں نے استخارہ کیا تھا. استخارہ میں بہت وضاحت کے ساتھ ایک بات تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. استخارہ میں آیا اس کام کا تو انتظار ہے، دوسرے کام ہو رہے یہی نہیں ہو رہا. دوسرے کام تو یہ ہو رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہو رہا. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس کی کچھ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے کچھ اس میں مشکلات پیدا ہو گئیں. امید ہے اللہ پاک اس کو حل فرما دیں گے. لیکن بہرحال ابتدا میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے. ابتدا میں تو کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ابتدا میں ناسمجھیاں بھی ہوتی ہیں، ابتدا میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اسی سے پھر انسان سیکھتا ہے. اپنے غلطیوں سے سیکھنا یہ ہر آدمی کے مطلب جس کو کہتے ہیں عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے، کہ جو اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے. غلطیوں پہ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے. تو جو غلطیوں سے سیکھا تو اس نے اپنے غلطیوں کی تلافی کر لی. ہاں جی، تو بہرحال یہ چیز لرننگ پروسیس ہے، یہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن جو ماشاءاللہ اس میں طلبہ ہیں ان کے تو میں خصوصی طور پر عرض کروں گا کہ بھائیو یہ آپ ایک بہت بڑی چیز کی بنیاد بن رہے ہیں. اور اگر یہ چیز کامیاب ہو گیا نا تو جب تک چلے گا تو آپ ماشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا، کیونکہ آپ اس کے لیے بنیاد بنے ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے کمزوری دکھائی اور اس چیز کو یعنی اس چیز کے فیل کرنے کے باعث خدا نہ خواستہ ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے، دوسری طرف ہو سکتا ہے.
اس وجہ سے اس میں آپ نے خوب یعنی جی لگا کر کام کرنا ہے، کیونکہ موقع اللہ نے دیا ہے. یہ چیزیں مجھے آپ کو بتاؤں، یہ جو چیزیں جو آپ کو ہم کرائیں گے، یہ مارکیٹ میں بڑے خرچ کے ساتھ مطلب لوگ سیکھتے ہیں. ہاں جی، بہت اس پہ محنت مطلب وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ ان کو سکھاتے ہیں. اس طرح آسانی سے نہیں مطلب ہوتے. ہاں جی، یہاں پر آپ کو ماشاءاللہ بہترین حضرات اس کے مطلب آپ کو اس کی تعلیم دیں گے، اور موقع ہوگا تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو اچھی طرح سیکھنا ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور پھر بعد میں دوسروں کو بھی سکھا دیں. اس نیت سے آپ سیکھیں، یہ ضروری ہے. اور دوسری بات، جو حضرات پڑھا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. بھئی اس کے جو مانیٹری بینیفٹس ہے اس کی طرف آپ نہ دیکھیں، وہ ایک آپ کی مجبوری ہے، ہماری بھی مجبوری ہے، سب کی مجبوری ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب چاہیے. لیکن اصل بدلہ اس کا یہ نہیں ہے، یہ بہت توڑا ہے. کیا آپ کو مل جائے گا؟ اگر آپ کو 1 کروڑ روپے مل جائے گا تو یہ بھی بہت توڑا ہے. اصل فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اگر یہ کامیاب ہو گیا تو آپ ایک بہت بڑے سسٹم کے ابتدائی طور پر چلانے والے ہوں گے. یہ بات ہے بہت عام کہ آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کے لیے ایک ابتدائی محرک ہوں گے. ہاں جی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ لوگوں سے کوئی صلہ نہ پائے مطلب نہ لینے کا عہد کر لے. لوگ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ لوگ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ سے اپنے صلہ وصول کریں اور یاد رکھیے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹوڈنٹ تھا نا میں بھی انجینئرنگ کا. ہاں جی. تو بہت دفعہ بات ہوئی، بہت دفعہ، تھوڑی دفعہ نہیں ہے، کہ جس کورس کے لیے میری تیاری پوری ہوتی تھی اس میں نمبر کم آتے تھے، اور جس میں میری تیاری کم ہوتی تھی کسی وجہ سے، یعنی جائز وجہ سے، مثلا بیمار ہو گیا یا کوئی اور، اس میں نمبر زیادہ آ جاتے. تو میں نے اس پر سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو نمبر کم اور زیادہ نہیں ہو رہے، برابر اتنے ہی آ رہے. فرق صرف یہ میرے ایمان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے کہ تیری محنت سے نہیں ہے، میرے فضل سے. ایک جگہ سے کاٹ دیا، دوسری جگہ سے دے دیا، تو فرق تو کچھ بھی نہیں پڑا. لیکن یقین بن گیا نا کہ میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس کا فائدہ مجھے ہوا. تو اب یہ دیکھیں مثلا آپ کو پیسے یہاں کم مل رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے اس کو قبول کر لیا کسی اور جگہ سے بہت دے دیں گے. مطلب اس کے پاس کمی تو نہیں ہے. ہاں جی. وہ بہت جو ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتے ہیں کہ ایک انسان جیسے مولانا یوسف بنور رحمۃ اللہ علیہ، اندازہ کرے جب انہوں نے مدرسہ شروع کیا تھا، حضرت بنور ٹاؤن کا جو مدرسہ ہے، اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا کے مطلب طالب علموں کے لیے لا رہے تھے. بارش ہو گئی تھی، کنٹرول نہیں، مطلب سلپ ہو گئے، روٹیاں ساری بگڑ گئیں. تو رو پڑے حضرت رو پڑے اور دعا کی، اللہ اس سے زیادہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اس سے زیادہ مجھ میں طاقت نہیں ہے. اور پھر اللہ پاک نے ایسے فتوحات کا دروازہ کھول دیا سبحان اللہ، کہ بہت بڑی رقم ایک سیٹھ صاحب نے دے دی ایک موقع پہ. تو حضرت کو اس پہ شک تھا تو نہیں لی. تو سیٹھ صاحب نے کہا کہ حضرت لے لیجئے گا، اتنے پیسے کسی نے توڑ ہی دیے ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا سیٹھ صاحب لے لیجئے گا واپس، اتنے پیسے کسی نے توڑے ہی ٹکرائے ہوں گے. ہاں جی. پھر اللہ پاک نے اتنے فتوحات دے دیے. ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ وہاں مشکلات ابتدا میں، لیکن پھر بعد میں سبحان اللہ. یہ حقانیہ کا مدرسہ ہے. یہ ابتدا کو ذرا پوچھ لوگوں سے. یہ دارالعلوم کراچی کا دیکھو، ابتدا کا اس پہ پوچھو کہ ابتدا کیسی تھی، پھر بعد میں کیا ہے. یہ دارالعلوم کراچی کا یہ حال تھا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا کہ حکومت کا جو مدرسہ ہے، جو فنڈ ملے تھے ان کو، وہ ان کے آڈٹ کرنے کے لیے آئے تو ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا کہ لوگوں کو بتا سکے ہم نے کہاں خرچ کیے ہیں. تو نے مفتی رفیع عثمانی سے درخواست کی، رضا صاحب سے درخواست کی کہ کیا آپ کا کم مدرسہ ہم دکھا سکتے ہیں. تو انہوں نے حضرت کا مدرسہ دکھا دیا اپنے کنٹریبیوشن بنا کر. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ پاک چاہیں تو تھوڑے میں بہت زیادہ وہ جانا اثر ڈال سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہے، اگر کسی چیز سے نہ چاہے تو پھر زیادہ بھی فیل ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، جو موجودہ وسائل ہیں
جتنے بھی ہیں اس کے مطابق اپنے کام کو اٹھانا چاہیے، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ للہیت ہے نا، یہ کسی ضروری نہیں کہ خواہ مولویوں کے دل میں ہو، ایک آدمی کے دل میں بھی ایسی للہیت ہو سکتی ہے کہ مولویوں کو اس پر رشک آ جاتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایسے الحمدللہ بلے ہم ایسے ساتھیوں کو دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ سب جو ہے نا اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ ایسا کام ہمارا ہے۔ کوئی طالب علم ہے، اس کی طالب علمی کی ڈیوٹی ہے، کوئی استاد ہے، اس کی استاذ کی ڈیوٹی ہے، کوئی انتظام کرنے والا ہے، اس کی انتظام کی ڈیوٹی ہے، کوئی اس کے لیے مطلب جو اور چیزیں چاہیے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے مطلب کی وہی ڈیوٹی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے ڈیوٹی کو دے گئے، کسی دوسرے پہ نظر نہ رکھے۔ طالب علم اس بات کو سمجھے کہ میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو مطلب اس کے اندر فوائد ہیں وہ فوائد میں سارے کے سارے حاصل کر لوں۔ مفتی حسین احمد صاحب ہے نا، یہ دارالعلوم کراچی کے، تو میں فلکیات پڑھا رہا تھا تو اتنے سوال کرتے تھے کہ وہ بعض دفعہ سوال بچکانے لگتے تھے، تو صحیح بات ہے مجھے بھی غصہ آ جاتا تھا کہ یہ چیز کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بہرحال سوال کرنے کا حق ہوتا ہے ہر طالب علم کو، تو میں جواب دیتا تھا۔ آج الحمدللہ دارالعلوم کراچی میں اس فن کو سنبھالنے والا وہی ہے، دنیا جہاں سے استفتائی آتی ہے وہ جواب وہی دیتا ہے، کیونکہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا، تو جو وقت تھا اس سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ ہاں جی، تو اب طالب علم کا کام یہ ہے کہ اس فیسلٹی سے پورا فائدہ اٹھائے، اپنے استاذوں سے پورا فائدہ اٹھائے۔ یہاں پر ہمارے استاذ تھے فضل صاحب، جو ہے نا وہ باہر ہوتے تھے کاموں کے وغیرہ میں، تو جب کبھی تشریف لاتے تو ایک دن میں ان کے پیچھے پڑ جاتا، اور یہ کیا ہے اور یہ کیا اور یہ کیا ہے، تو تنگ ہو مجھے کہتے سارے علم آپ ایک دن میں سیکھنا چاہتے ہیں، تو مطلب وہ تنگ ہو کے کہتے تھے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے ہماری۔ اس طرح ہمارے چچا آتے تھے مولانا والحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فاضل دیوبند تھے، ان سے بھی مسلسل جب تک وہ موجود تھے میں سوالات کرتا، وہ جوابات دیتے، کیوں؟ ایک خزانہ ہے، ہر عالم ایک خزانہ ہے، اور علم کا جو ماہر ہے وہ خزانہ ہے، آپ اس سے جتنا بھی حاصل کر لیں۔ ہاں جی، یہ آپ حضرات ہم لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ مل گئی نا، گھر بیٹھے مل رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن دیکھیں صحابہ کو دیکھو، انہوں نے کیسے علوم حاصل کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا، تو ایک صاحب ان کے پاس آئے کہ حضرت آپ مجھے پڑھائیں، فرمایا میرے پاس وقت کدھر ہے؟ حضرت فرمایا جب مدرسہ اپنے درس سے جب آپ گھر تک جاتے ہیں نا، تو یہ جو آپ کا وقت ہے اس میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، سیکھ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو بس وہ اس طریقے سے آتے جاتے انہوں نے پھر سیکھے، لوگوں نے بڑے مشکل سے سیکھے ہیں، ان کو طلب تھی۔ یہ جناب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، خیر علیہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ماشاء اللہ جو درس ہوتا تھا نا، وہ لاکھوں لوگ اس وقت موجود ہوتے تھے، اور جو مطلب جگہ میدان تھا تو اس میدان پہ لوگوں نشان لگائے تھے، وہ کرائے پہ دیتے تھے، اور لوگ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ کرائے پہ آ کر بیٹھ جاتے تو ان سے جو ہے نا مطلب وہ سیکھتے تھے۔ ہاں جی، لاکھوں لوگ اس وقت، اور مکبرین کے ذریعے سے وہ پیغام جاتا تھا کہ مطلب جیسے مطلب ایک بات کی تو پھر مکبر نے اس کو کیا، پھر اس نے کیا، اس طریقے سے بات جاتی تھی، تو لوگوں نے بڑی مشکل سے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ یہ جو ابن رشد ہے اور ابن سینا ہے اور اس طرح دوسرے حضرات ہیں جو اس وقت کے ماہرین سائنس تھے، ہاں جی، وہ انہوں نے ان کے دیکھو کہ انہوں نے کیسے چیزیں سیکھی ہیں، ہاں جی، باکمال لوگ تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، یہ خود میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا بیان ہے، واللہ علم، آپ حضرات کو علم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں نے پڑھا تھا، فرمایا کہ ہمارا جو ہے مطلب جو جس کو کہتے ہیں مطلوب مدرسہ، نہ دیوبند ہے، نہ علی گڑھ ہے، اور نہ ندوۃ العلماء ہے۔ یہ تین بڑے مدرسے تھے نا مطلب اہل سنت والجماعت کی ہندوستان میں۔ فرمایا ہمارا جو معیار ہے وہ مراکش میں کوئی مدرسہ تھا، پتہ نہیں اس کا مجھے بھول گیا نام، کسی کو یاد ہے؟ سب سے اول جو مدرسہ بنا ہے ایک خاتون نے بنایا، ہاں جی، نہیں بات،
سارے ہاں ہاں مراکش میں مجھے نام آتا ہے لیکن اس وقت میں بھول گیا، شاید آ جائے گا، نیٹ سے آ جائے گا. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ مدرسہ ہے جس میں ابن رشد بھی پڑھے ہیں اور جس میں اس وقت کے ماہرین سائنس بھی پڑھے ہیں. ہاں جی، جو آپ کو اس وقت دور کے ماہرین سائنس پہ وہ بھی اس مدرسے سے پڑھے ہیں، اور جو ماہرین دین ہے وہ بھی اس مدرسے سے پڑھے ہیں. ہمارا معیار وہ مدرسہ ہے. اب بتاؤ یہی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ان دونوں کو جمع کرنے کا تو گویا کہ وہ جو چیز ہم گم کر چکے تھے وہ دوبارہ الحمدللہ ہم اس وقت شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، اگر کسی کا ٹیلی فون پر آئے تو ان سے پوچھ، آپ کو بتا دیں گے. یہ انہوں نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو ہے نا وہ مقالہ، یعنی وہ اس سے سنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اکابر جو ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں. مفتی نظام الدین شاہ مزئی صاحب کے میں نے آپ کو بتایا، اور ساتھ میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کا آپ کو بتایا. ہاں جی، اور یہ جو پیچھے ماشاءاللہ ہمارے جو اکابر چلے آ رہے ہیں ان کی بات ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری دلی خواہش کہ میں انگریزی سیکھوں کہ اس کے ذریعے سے میں تبلیغ کروں. ہاں جی، کتنے سقا عالم تھے مطلب. ہاں جی، وہ کیا فرما رہے ہیں. لارڈ میکالے نے درمیان میں اس میں وہ فصل کر لیا، شگاف ڈال دیا. جو یہ لوگ جو مطلب دنیائی علوم کے ماہرین ہیں وہ دینی علوم کے مخالف کر دیا، اور جو دینی علوم کے ماہرین ان کو دنیائی علوم کے ماہرین کے مخالف کر دیا. یہ ان کا اسکیم تھا. ورنہ صحیح بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. مجھے بتاؤ، ایک انجینئر جو ہے جو بیمار ہوگا تو کدھر جائے گا؟ کسی ورکشاپ جائے گا، ظاہر ہے کسی کلینک جائے گا، ڈاکٹر سے علاج کرے گا. اور ڈاکٹر کو اگر مکان کا نقشہ بنوانا ہو تو کیا خیر ہے، کسی کمپیوٹر سے بنوائے گا؟ ظاہر کسی انجینئر کے پاس جائے گا، اس سے بنوائے گا. ہاں جی، اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں. میں ایک دفعہ اپنے کلاس کو پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا میڈیم کیا ہے، یعنی کس ذریعے سے سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو سب نے کہا پیسہ. میں نے کہا وہ صحیح ہے، لیکن اب یہ آپ نے تھوڑا سا دور کی بات کی ہے، میں قریب کی بات کر رہا ہوں. محتاجی نے ہمیں اکٹھا کیا ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں جی، سب ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اب دیکھو، دکاندار بھی محتاج ہے، حکیم بھی محتاج ہے، ڈاکٹر بھی محتاج ہے، سائنسدان بھی محتاج ہے، انجینئر بھی محتاج ہے، مولوی بھی محتاج ہے. سارے کام وہ نہیں کر سکتا، یعنی دوسرے کاموں میں محتاج ہے. اب جب وہ محتاج ہے تو کسی اور کو بلائے گا، تو جس کو بلائے گا تو وہ کام کرے گا. تو کیسے اس کو پھر ظاہر ہو کہ اچھا جب میری آپ کو ضرورت پڑے تو پھر مجھے بلا لینا. تو اس پہ تو کام بڑا مشکل تھا. تو ایسا نظام ہو کہ پیسہ درمیان میں آ گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، جہاں آپ میری خدمت کر رہے ہیں تو یہ پیسہ، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ پیسہ، وہ فلانا خدمت کر رہے ہیں تو پیسہ. گویا پیسہ ایک ذریعہ ہے، وقت صرف ایک ذریعہ ہے، وہ اصل نہیں ہے. اصل تو محتاجی ہے، تو اسی محتاجی نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے. تو اگر ہم کہہ دیں کہ علماء دین آج کل کے ان علوم کی جن کی دین میں ضرورت پڑتی ہے محتاج ہے، تو غلط تو نہیں ہوگا. اور ان لوگوں کو جب دین کے مسئلے کی ضرورت ہوگی تو وہ ان کے محتاج ہے. ہاں جی، تو گویا کہ ایک دوسرے کے محتاج ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے نا، ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو لاؤڈ سپیکر کا مثال دیا کہ لاؤڈ سپیکر پہ اب علماء کرام، مفتیان کرام نے جو فیصلہ کیا تو کس طرح کیا کہ جو ماہر تھے اس چیز کے ان کو بلایا، ان سے کہا کہ بھئی یہ آواز خود بخود یعنی بھلے یہ بڑھتی ہے یا کسی اور آواز کو ہم سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہی آواز ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی ایک دوسرے اس طرح میڈیکل لائن میں بہت سارے ضرورتیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ آیا وہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، کس طرح بھئی وہ چیز ہے کیا، سب سے پہلے تو معلوم یہ کرنا ہے. ہاں جی، یہ جو مطلب مختلف قسم کے جیلاٹین اور اس قسم کی جو چیزیں اس پر ریسرچ ہو رہی تھی، وہی کیپسول اس سے بن رہے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز. تو ایک فقہی مسئلے جزیہ نکل آیا تو اس نے اس مسئلے کو حل کر دیا.
تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ اس کے لیے ایک فورم بنانا چاہیے تھا کہ جس پہ ہم ان دونوں ماہرین کو اکٹھا کر دیں. تو ہم صرف ابھی ایک شعبہ کی خدمت کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علماء کرام تک ہم جو دنیاوی علوم میں پہنچا رہے ہیں. اگلا سیشن ہمارا یہ ہوگا کہ جو عام لوگ ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان وغیرہ ہے، ان تک دین پہنچانے کا بھی راستہ بنانے کا ہم سوچیں گے انشاءاللہ. تو ان کے لیے دینی علوم کیسے ہوں گے، مطلب وہ کیسے سیکھیں گے، بنیادی علوم مطلب جو ہے نا وہ کیسے سیکھیں گے. تو اس کے لیے بھی انتظام ماشاءاللہ یعنی کریں گے. مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے الحمدللہ، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا، وہ ہے، وہ موجود ہے کسی نہ کسی درجے میں. تو ہم لوگ بھی چونکہ ساتھ ساتھ کریں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ خدمت کریں گے. تو بہرحال پھر ایک بات بن جائے گی کہ ایک دوسرے کا ساتھ ہو جائے گا، ایک دوسرے کے دست و بازو ہو جائیں گے. ہاں جی. اور ماشاءاللہ ہم یونیورسٹی میں تھے، پشاور یونیورسٹی میں، مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کی مجلس میں سارے لوگ موجود ہوتے تھے، علماء کرام بھی آتے تھے اور یہ ماہرین سائنس وغیرہ بھی آتے تھے. اور کبھی گفتگو ہوتی تو حضرت کبھی ادھر دیکھتے، بھائی کیا اس میں آپ کہتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے اس میں آپ کیا کہتے ہیں. وہ ڈاکٹر آئے ہوئے تھے امریکہ میں، حضرت کے مرید تھے وہاں تھے. آج کل وہ میرے خیال میں ادھر ہے، ڈاکٹر محمد علی، یہ شفا میں انکالوجسٹ ہیں. تو وہ بہرحال یہ کہ وہ آئے ہوئے تھے. تو حضرت وہ جنات کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو حضرت نے ان کی طرف وہ کیا، وہ امریکہ میں جنات کے بارے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہاں تو بس کہتے ہیں بس یہ تو کوئی دماغی نقصان ہے، تو بس وہ ٹرنکولائزر وغیرہ دیتے ہیں، اسی سے بدلہ ان کو سلائے رکھتے ہیں. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہاں پر ڈاکٹر موجود تھے، ان سے پوچھا. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے مدینہ منورہ میں، ایک بات بتا رہا ہوں، بیمار ہو گئے. بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے. روزہ اقدس پہ حاضری ہوئی تو اللہ پاک سے دعا کی کہ کوئی حل بیماری کا، کیونکہ میں اس میں ہوں، یعنی مطلب سفر میں ہوں. تو وہاں سے حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے دوائیوں کی دکانیں کھول لی ہیں، وہاں جا کر اپنی شفا حاصل کرو. تو پھر حضرت ماشاءاللہ یہ ڈاکٹروں کا بات ایسا مانتے تھے جیسے امیر کی بات مانتے ہیں، کیونکہ حکم ہوا تھا نا. اور ماشاءاللہ وہ دوائی جیسے وہ بتاتے تھے اس پر وہ عمل کرتے تھے. تو اللہ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، یہ مطلب انسان کی بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اسباب بنائے ہوئے. دیکھو یہ جڑی بوٹیوں کے اندر بہت کچھ تھا، ہمیں کیا پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کے ذریعے سے ان کے علوم کو مطلب لوگوں تک پہنچایا، اور پھر وہاں حکیموں نے اس کو سنبھالا تو حکیم بن گئے. پھر بعد میں اس پر تجربے ہو گیا، میڈیکل ریسرچ، تو ڈاکٹروں تک بھی باتیں پہنچ گئیں، اور ماشاءاللہ اب لوگ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بنیادی چیز کیا ہے، وہ تو اللہ پاک نے خود ان چیزوں کو چلایا ہوا ہے. ہاں جی. تو ہم لوگوں کو ان اسباب کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. دنیا دار الاسباب ہے، ہم اسباب کو فالو کرتے ہیں. ہاں البتہ اسباب سب کچھ نہیں ہے. مثلا روح پر سبب کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ میرے رب بھی ہے. ہاں جی. تو اس لیے روحانیت کا تعلق جو ہے نا انسان کے جسم کے ساتھ، مطلب جسم والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا، اس وجہ سے اس کے لیے وہ ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے، وہ ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے جو روحانیت کے ہیں. ہاں جی. اور جو جسمانیت کی چیزیں ہیں اس کے لیے جسمانیت کے اسباب اختیار کرتے ہوتے ہیں. ہاں جی. اب جسمانیت کے اسباب میں آپ کو بتاؤں، روح کیا چیز ہے. یہ تو اللہ کا عاشق تھا، یہ درمیان کی بات کر رہا ہوں، یہ اس ٹاپک کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ اللہ کا عاشق تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ الست بربکم الاعلیٰ، کیا میں تمہارا اعلیٰ نہیں ہوں، تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، یہ ارواح نے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ سب ارواح جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے. لیکن جس وقت یہ انسان کے جسم میں آ جاتے ہیں، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو یہ جسم کا پابند ہو جاتا ہے. اب میں دیکھو نا، یہ اس ہاتھ میں اگر روح نہ ہو تو کیا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ اس کو نہیں اٹھا سکوں گا. لیکن میں اس کو اٹھا رہا ہوں، میرا دماغ سگنل دے رہا ہے کہ یہ اس کو اٹھاؤ، تو میں اس کو اٹھا رہا ہوں، جسم کے پورے نظام کے ساتھ اس کو اٹھا رہا ہوں. تو اٹھ رہا ہے روح کے ساتھ، لیکن روح حکم مان رہا ہے جسم کا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ روح حکم مان رہا ہے جسم کا.
تو اس طریقے سے مطلب یہ جسم کا غلام بن گیا. اب جسم کا غلام بننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جسم کا تعلق نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اور نفس باغی ہے. نفس باغی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو ایسی صورت میں پھر یہ نفس اللہ پاک کی حکم کا حکم نہیں مانتا. مثلا آدمی سو رہا ہے اور آدمی جو ہے نا وہ اللہ کا حکم ہے اٹھو نماز پڑھو فجر کی، اور یہ جسم کہتا ہے کہ ابھی ابھی آرام کرو، یہ جسم کا تقاضا اور ہے. تو اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو زبردستی اٹھانا پڑے گا، زبردستی اٹھانا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے جسم جو ہے جو نفس ہے وہ باغی ہے. اس لیے کہتے ہیں انسان نفس امارہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نفس امارہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر اس کی محنت نہیں کی اس کو نفس مطمئنہ بنانے کی تو یہ تباہی کے لیے کافی ہے. اور یہ ماشاءاللہ سورہ شمس میں وضاحت کے ساتھ فرمایا فَأَلْهَمَا فُجُورَهُ وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اس کو اس کے رذائل کو دبا دیا، اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو یوں ہی چھوڑ دیا. اچھا، جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی کہ نفس جو ہے ہمارا، یہ اگر اس کی براہ راست ہم بات مانیں تو تباہی ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں ہمیں. جسمانی کیا مجاہدہ، یعنی اس کی مقابلہ کرے، جو یہ چاہتا ہے اس کے مخالف کرو، اس کے مخالف کرو. تو اس کا مخالف کرنے سے کرنے سے کرنے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ ٹرین ہو جاتا ہے اور یہ ماننا شروع کر لیتا ہے، یہ ماننا شروع کر لیتا ہے. تو اصل میں یہی بات ہے کہ یہ جو جسم کا مطلب جو علاج ہے وہ تو جسمانی طریقے سے ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ روحانی علاج جو ہے وہ روحانی طریقے سے ہے. اس کے لیے ذکر اللہ ہے، کیونکہ ذکر الگ چیز ہے، وہ جو ہے نا مطلب یہ جسمانی چیز نہیں ہے. تو اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. تو بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس وقت کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس پر اگر آپ چاہیں گے تو کسی وقت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم ماشاءاللہ ان دو نظاموں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جو اوپر سے اللہ کی طرف سے آیا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا حدیث شریفہ، اور اس سے بنا ہے فقہ، اور دوسری طرف یہ جسم کے تمام چیزیں ہیں، ڈاکٹری ہے، انجینئری ہے، سائنس ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ ریاضی ہے اور چیزیں ہیں. یہ کیا چیزیں؟ یہ جسمانی چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو اس کے لیے استعمال کیا جائے تو ان چیزوں کو جان کر ہی پھر ہم استعمال کر سکیں، ویسے تو استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جاننے کا نظام ہونا چاہیے تھا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مدرسے میں اس بات کی تعلیم ہوگی کہ وہ ذرائع کیا ہیں جس کے ذریعے سے ہم ان کو جان. مثلا ریاضی ہے نا، ریاضی اگر ریاضی آپ نہیں جانتے ہیں تو قبلہ معلوم کر لیں گے، نمازوں کے اوقات معلوم کر لیں گے، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں، زکوٰۃ کا حساب ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ کیا کر لو گے؟ میراث ہے، میراث کا حساب ہے، یہ کر لو گے. تو اب اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا نا وہ چیز. آپ حیران ہوں گے، یہ سراجی پڑھائی جاتی ہے نا، مطلب اس میں مدارس میں سراجی اس کو سب سے مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے، سب سے مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے. ہم چونکہ اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے، ہم نے بہت سوچا کہ لوگوں نے بتایا تھے بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. ایک دفعہ میں نے ویسے دیکھا، میں نے کہا بھائی اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ تو مشکل نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا اچھا لوگ اس کو مشکل کیوں سمجھتے ہیں؟ یعنی اس پر میں نے ریسرچ کی کہ لوگ اس کو مشکل کیوں سمجھتے ہیں. پتہ چلا کہ اس میں پرانی ریاضی استعمال ہوتی ہے، وہ پرانی دور کی 1000 سال پہلے والی، توافق، تماثل، تداخل، تباین. یہ آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے بھائی ان چیزوں کا؟ اسکولوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب اسکولوں میں نہیں ہے تو عام طور تو اسکولوں کی موجود ہے چیزیں. تو اب یہ ہے کہ مدرسے میں آپ نے سیکھ لیا، اس وقت آپ نے پاس بھی کر لیا، بعد میں بھول گئے. جب بھول گئے تو کس سے پوچھیں گے؟ مدرسے جانا تو بڑا مشکل ہے، عام طور پر ہے نہیں، بس چیز ختم. کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. مشکل نہیں تھا، ریاضی اس کی پرانی تھی. جب ہم نے اس کی آج کل کی جدید ریاضی ڈالی، زوزافیکل میں ڈال دیا، ایلسیم، مسئلے سارے حل ہو گئے، کوئی مشکل نہیں رہا. 2 دن میں اس کو پڑھایا جا سکتا ہے. ہاں جی. اس طرح فلکیات کی جو باتیں ہیں یہ بھی ماشاءاللہ یہی چیز تھی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دنیائی علوم ہے نا. تو ان دنیائی علوم کو ایک دفعہ میں
یا تو میرے استاذ تھے جن سے میں نے یہ نحو پڑھا تھا. تو میں گیا ہوں تو حضرت بڑے سوچ سے بیٹھے ہوئے ہیں، متفکر ہیں. میں نے کہا استاد جی کیا حال ہے؟ تو بس ایک مسئلے میں پریشان ہوں. کیا ہے؟ کنز الدقائق کا ایک مسئلہ تھا. میں نے کہا کہاں ہے؟ تو اس نے نکال کے مجھے دے دیا. میں سوچ رہا ہوں. میں نے کہا حضرت ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ اب اس کو جب میں نے بتایا نا تو وہ کہتے آپ نے کیسے سیکھا؟ میں نے کہا ریاضی ہے نا، یہ ریاضی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے وہ نہیں، وہ اس کو طہر متخلل نام یاد ہے؟ طہر متخلل اس میں پنس گیا تھا نا. تو میں نے کہا تو ریاضی ہے نا. اس کا اصول میں نے سمجھا دیا تو بس اس کے لیے پھر مشکل نہیں تھا. اب مجھے بتاؤ ان چیزوں کی مدرسوں میں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں مشکل مسائل میں ہے. اچھا بالکل. دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، اس وقت جو منطق مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، یقین جانیے اس کی معاشرے میں کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. جو آج کل کے مسائل ہے وہ پڑھائے نہیں جاتے. آج کل کے جدید منطق نہیں پڑھائی جاتی. وہ جدید منطق ہے جس کو لاجک کہتے ہیں. ہمارے انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے لاجک. ہاں جی وہ پڑھائی جاتی ہے. اب اگر وہ لاجک ان کو دے دیا جائے تو سبحان اللہ کہاں پہنچ جائیں گے. آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ کریٹیکل تھنکنگ کے نام سے انشاءاللہ پڑھائیں گے آپ کو. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو مشکل چیزیں مطلب سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ اس میں گرافوں کے ذریعے سے اور اس میں مطلب اس کے ذریعے سے آپ کو آسانی کے ساتھ وہ سمجھ میں آ جائیں گی. تو یہ چیزیں آج کل ہیں، مطلب آج کل کے دور میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ آپ یہ دیکھو شیعہ مذہب ایک انتہائی بوگس مذہب ہے جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں. لیکن وہ تھنکنگ جس کو کہتے ہیں نا وہ منطق میں اتنے آگے ہیں کہ ہمارے مولوی سے بات نہیں کر سکتے، پنسا دیتے ہیں. وہ صرف منطق کی بنیاد پہ پنساتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے دعوت کا ذریعہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اگر ہم یہ چیزیں نہیں جانتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بات میں عرض کرتا ہوں اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو آپ کو انشاءاللہ ریاضی بھی پڑھائی جائے گی، آپ کو انگریزی بھی پڑھائی جائے گی، آپ کو کمپیوٹر بھی پڑھایا جائے گا، آپ کو سائنس بھی پڑھایا جائے گا، آپ کو کریٹیکل تھنکنگ بھی پڑھائی جائے گی، منطق بھی پڑھائی جائے گی، اور آپ کو کچھ اور علوم میں بھی تخصص کرایا جائے گا. مطلب اس میں یہی اصل میں بنیاد ہے، یہی ہمارا کام ہے. ہاں جی کہ آپ لوگ جو ہے نا جی اچھا اس میں مدرسے کا نام کیا تھا؟ یہ اصل میں مولانا تقی عثمانی سے بیان کو مل گیا. اب دیکھو یہ بھی سائنس کی بات ہے نا. ہاں بالکل بھائی بالکل. تو یہ دیکھو یہ بھی سائنس کی بات ہے نا کہ اس نے ڈھونڈ لیا تو ضرورت پڑ جاتی ہے نا. تو مطلب آپ کو ابھی اس وقت شاملہ جو ہے مکتبہ شاملہ وہ جو ہے اس میں 1000 مکتبہ الفیہ اس میں مطلب 1000 ہے، اس میں شاملہ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ جن کو ان چیزوں کا طریقہ آتا ہو تو وہ بیٹھے بیٹھے ساری چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، ان کو معلومات ہوتی ہیں. تو یہ ان چیزوں کے سے واقفیت بہت ضروری ہے. کمپیوٹر سے، سائنس سے، ریاضی سے، منطق سے، اور اس طرح جو ہے نا مطلب ہے کہ طب کے بڑی چیزوں مطلب جو طب کے مطلب چیزیں ہیں ان سے، بعض ممکن ہے انجینئرنگ کی چیزوں ان سے. تو ان چیزوں سے واقفیت علماء کرام کے لیے بڑی ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس مدرسے میں یہ چیزیں کرائی جائیں گی. تو میرے خیال میں بات تو اتنی کافی ہے کیونکہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ ہمارا پروجیکٹ کیا ہے. باقی اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو وغیرہ ہو تو پھر وہ کر سکتے ہیں، اس سے ممکن ہے زیادہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، سوال وغیرہ کرنا ہو تو یہ کوئی سے سوال کرنا ہو تو. سوال یہ بہت بڑا ٹیکنیک ہے یہ لرننگ کا، کیونکہ انسان ویسے لیکچر سنتا ہے نا تو اس میں سو جاتا ہے، سو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ سارے سو جائیں لیکن سو سکتے ہیں. لیکن سوال جب ہوتا ہے نا اس کے جواب سے پہلے پھر کسی کو نیند نہیں آتی، مطلب وہ جاگتا ہے کہ تجسس شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے وجہ سے وہ جاگتا ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے. کسی نے سوال کرنا ہو تو کر لیں.
یا تو آپ کو میری ساری باتیں سمجھ آ گئی یا کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی. کون سی بات ٹھیک ہے؟ ساری سمجھ آ گئی. ابھی ماشاءاللہ اس کی پوری ترتیب ہے نا، جتنے سیمسٹر ہیں وہ سب کرنے کے بعد آپ کو اس کے پورے مطلب جنم ہو جائے گا. ہاں اگلے یعنی اگلے تخصص ٹیم کے لیے وہ تو اس پر دیکھیں گے نا کہ آیا ہم سے تجربہ تو حاصل ہوگا نا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون سی چیز کم کرنی ہے، کون سی چیز زیادہ کرنی ہے. نہیں دیکھو یہ تو ابتدا تو ہو گیا نا. منتہی تو اس لحاظ سے ہے کہ جو جن لوگوں نے پڑھا تو انہوں نے تو ایسا پڑھا نا، لیکن بعد میں تو ہر کورس میں ایسا ہوتا ہے. کسی بھی جگہ یونیورسٹی میں جائیں تو کوئی بھی کورس فائنل نہیں ہوتا، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ ضرورت کے لحاظ سے، یا بعض چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، بعض نئی چیز آ جاتی ہیں. الیکٹرانکس میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، کیا چھوڑوں، کیا سامنے رکھوں، کیونکہ وہ اس میں تبدیلیاں بہت جلدی جلدی آ رہی ہیں. میڈیکل سائنس میں تبدیلی آ رہی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، میڈیکل سائنس میں پہلے بتاتے تھے یہ ہارٹ اٹیک کے جو مسائل وہ بتاتے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے دیسی گھی کھا لیا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہاں جی یہ چربی نہیں کھانا چاہیے. اب ڈاکٹر کہتے نہیں دیسی گھی کھانا چاہیے، یہ سب سے بہتر ہے. وہ جو مطلب یہ ہے کہ وہ تیل ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی گائے کا گوشت، اس طرح ساری چیزیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پورے جو ہے مطلب ریسرچ وہ سارا فیل ہو گیا جو پہلا تھا. اب جو جدید ریسرچ آیا ہے اس کے مطابق کہتے ہیں نہیں اس میں غلطی تھی، اصل تو یہ. تو اب کلاسوں میں کیا پڑھا جائے؟ پرانے والا نیا والا؟ نیا والا پڑھا جائے. نہیں ریاضی انگلش صرف نہیں ہے، ریاضی انگلش سائنس منطق اور اس طرح مطلب ہے کہ مطلب علوم عصری ہے نا. علوم عصری کو اخذ کر رہے ہیں. علوم دین تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے نا. مطلب جو اس کے لیے ہمارے لوگ کیا ہے مطلب جو معیار ہے وہ یہ کہ جن نے میٹرک کے ساتھ ممتاز یا جید جداً کے مطلب سند کے ساتھ وفاق کا امتحان پاس کیا ہو. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب اس کا. تو اب یہ علوم تو آپ کے مطلب علوم دینیہ تو کم از کم آپ کے پاس ہے. وہ تو دوبارہ ہم آپ کو نہیں پڑھائیں گے. دوبارہ پڑھائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں جی ہم نے تو آپ کو وہ پڑھانے جو آپ نے نہیں پڑھے. ہاں ضرورت آپ کی اس کی ہے، مطلب ضرورت میں نے سمجھا دی کہ ضرورت ہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا وہ چیزیں اب دوبارہ ہم آپ کو وہ نہیں پڑھائیں گے. البتہ ان کے لیے ان کے استعمال کو بتا دیں گے، پڑھا دیں گے اس کو. مطلب جی تھوڑا بہت انگلش ریاضی سمجھ سکتا ہو تو اس میں چل سکتا جی ہے. چل سکتا ہے کیونکہ ہم پڑھائیں گے آپ کو. یہ نہیں کہ ہم آپ کو ہم آپ کو ابتدا سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. انگلش میں کون سی انگلش ٹیچر ہے؟ آپ ہے ماشاءاللہ. تو دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے پورا وہ بنایا، پلاننگ بنایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کو شروع کریں گے. آؤٹ لائن اس کے مطلب دے دیا ہے. تو یہ ابتدا سے مطلب اب چلائیں گے. ریاضی میں بھی ہم لوگ جتنا آپ لوگوں نے میٹرک میں پڑھا ہوگا اس کے بعد بالکل آپ کو ابتدا سے شروع کرائیں گے جن چیزوں کی اس میں ضرورت ہوگی. میری کتاب ہے فہم الریاضی، والحمدللہ وہ چونکہ آپ کو پڑھائی جائے گی. فہم الریاضی جو ہے وہ ماشاءاللہ دارالعلوم کراچی سے یہ جو ہے نا وہ شائع ہوا ہے. اور ایک استاد تھے مطلب رحیم صاحب بلوچستان کے، اس کے ہاتھ میں میں نے دیکھا. میں نے کہا کون سی کتاب ہے؟ کہتے فہم الریاضی. میں نے کہا اس کا رنگ تو اس طرح نہیں ہے. کہتے نہیں وہ دیوبند سے چھپا ہوا جو ہے، تو وہ دیوبند والوں نے بھی چھاپا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فہم الریاضی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھائی جائے گی انشاءاللہ. بالخصوص میں نے آپ کو بتایا نا وہ منطق والی جو بات میں نے بتائی وہ بہت اہم. جی بالکل یہ لے لیجیے، وہ بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی دعوت والے لائن ہیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ نے یہ بات کہی کہ یہ جو منطق پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، جی بالکل. یہ پرانی منطق ہے جس کی موجودہ دور میں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اور ہمارے جو آج کل ضرورت ہے تو وہ پڑھائی نہیں جاتی. ہاں بالکل. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے وفاق والے علماء جو حضرات ہیں بڑے، یہ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے اس میں؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اصل میں آپ کو ان کی مجبوری سمجھتا ہوں. مجبوری ان کی یہ کہ جیسے سراجی والی بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی، سراجی والی بات، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سراجی کو انتہائی مشکل کتاب سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ ہم نے جو سراجی ہی آج کل کے جدید ریاضی کے ساتھ لکھی ہے وہ 2 دن میں پڑھائی جاتی ہے.
میں نے دارالعلوم میں پڑھائی ہے، میرون ٹاؤن میں پڑھائی ہے، ہاں جی، مطلب جو خیر مدارس میں پڑھائی ہے، جامعہ اشرفیہ میں پڑھائی ہے، مختلف مدارس میں میں نے اس کو پڑھایا، تو پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے نا صرف 2-3 آدمیوں کا نہیں ہے، پورا نظام ہے، سب کو مطمئن کرنا آسان بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، تو وقت لگے گا، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، یعنی وہ جو بڑے حضرات ہیں ان کے سامنے ہیں، مطلب جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب اور دو حضرات ہیں ان کے سامنے، لیکن اس کو یکدم تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ انشاءاللہ ہمارے کورس چل پڑے گا نا، ان میں سے لوگوں کو پھر بلا لیں گے انشاءاللہ، اور پھر ان کو دکھا دیں گے کہ آئیے ذرا دیکھ لیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہے اور منطق کیا ہے، ہاں جی، جب ان کو خود عملی طور پہ نظر آئے گا تو پھر کیوں نہیں تبدیل کریں گے؟ ایک عملی چیز موجود ہو نا۔ لینن نے حضرت مولانا جو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اسلام کو میں نے پڑھا ہے اور بڑا اچھا مذہب ہے، لیکن اس کو کوئی عملی جگہ بتاؤ جہاں پر یہ اپلائی ہو رہا ہو، کوئی ایسی جگہ بتاؤ۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ فرماتے افسوس کہ میں جواب نہیں دے سکا کہ عملی طور پر کہاں پر ہے، یعنی اسلام، یعنی کہاں کون سی حکومت ہے جو اسلامی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھیں اگر یہ طالبان کی حکومت اس وقت ہوتی تو جواب دینا آسان تھا نا، ہاں جی، لیکن وہ تو وقت نہیں تھا نا، وہ تو اس وقت تو جواب نہیں ہو سکا نا۔ تو اس طریقے سے مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل قطعی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب وہ نمونہ نہیں ہوتا، نمونہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس سے ابھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو میراث کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو ہے نا مطلب اس کے اندر، حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام محمد رحمۃ اللہ کے طریقے کا جو ذوی الارحام کے طریقے ہیں وہ کسی مدرسے میں آج کل نہیں پڑھائے جاتے ہیں کسی ایک مدرسے میں، اور فتویٰ اس پر ہے۔ اچھا، میں اس طرح ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک میراث کا مسئلہ ہے ذوی الارحام کا، سارے مدرسوں سے پوچھا کسی طرف سے جواب نہیں آیا، کیا آپ اس کو حل کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مسئلہ بتانا شروع کیا، ادھر میں نے کمپیوٹر پروگرام اس پہ لکھا تھا تو اس کو آن کر لیا، جب آن کر لیا مجھے بتا رہا تھا اور میں اس کا جواب، جیسے اس کا خط پورا ہو گیا تو میں نے بٹن دبایا تو جواب آ گیا۔ میں نے کہا یہ جواب ہے؟ کہتے کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کیا کمپیوٹر پروگرام بنایا؟ میں نے کہا کہتے بس میں ابھی آتا ہوں۔ آ کے اس نے فلاپی لائے تو کہتے مجھے دے دو۔ خود مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ اسلام آباد میں نے ان کو دکھایا یہ چیز پروگرام، تو حضرت نے کہا یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے کہا میں مفت دے رہا ہوں، میں آپ کو مفت دے رہا ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں آپ بیچ سکتے ہیں، میرا فتویٰ ہے۔ میں نے کہا وہ فتویٰ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر میں مفت دیتا ہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ مفت لے لینا، میں دے تو رہا ہوں۔ تو پھر میں نے حضرت کو دے دیا۔ تو مقصد میرے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، امید ہے۔ اب آپ دعا کریں کہ یہ نظام ہمارا کامیاب ہو جائے، یہ یہاں کا جو نظام ہے یہ کامیاب ہو جائے تو یہ بہت ساری چیزوں کا دروازہ ہے انشاءاللہ، اللہ کرے گا۔ جی فرمائے۔ استاد جی ہم نے تو دنیاوی دینی علوم پڑھے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ درس نظامی پڑھی ہے، اور اب یہاں پہ آ کے عصری علوم پڑھ رہے ہیں، ہاں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جگہ پہ رہ جائے نہ ادھر کے رہے، اور یہ اپنی جگہ پہ رہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں بھی انجینئرنگ کر چکا ہوں، تو کچھ دینی علوم میں نے پڑھے ہیں نا، تو انجینئرنگ تو ختم نہیں ہوئی نا، انجینئر اپنی جگہ پر موجود ہے، ہاں جی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ گل مل کریں گے اس کو، مطلب ان دونوں ملا کے اس سے دین کو فائدہ ہوا۔ ملا رہے ہم دونوں کو نہیں ملا رہے۔ میں مثال کے طور آپ کے پاس پرانا ایک قلم تھا صحیح میں ڈبو کر آپ لکھ رہے تھے، میں آپ کے ہاں اس میں فاؤنٹن پین دے دوں تو کیا ہو گیا؟ آپ کا علم ختم ہو جائے گا، بس یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے سے اکٹھے تھے، میں نے بتایا نا وہ جو قروین کا جو تھا، وہ مطلب جو مدرسہ تھا مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو اس پر کیا ہے، اور یہاں تو اس کا نکال بھی دیا، تو وہ اکٹھے تھے سارے، لیکن اب ہاں بالکل جی، لیکن اب جو ہے نا ہم یہ مکالے نے کی ہے، مکالے نے۔ آپ یقین کیے دیوبند کے مدرسے میں ایک انگریز جاسوس گیا تھا، وہ گیا تھا تو کہتے ہیں کہ ایک 2 نابینا طالب علم تھے، وہ
جیومیٹری کے بڑے مشکل مسائل آپس میں اب ہاتھی کے تیل پر جو ہے نا وہ لکیریں کر کے وہ زمین پر جو ہے نا وہ کر کے جو ہے نا وہ حل کرتے تھے. کہتے میں حیران ہو گیا تو ہماری یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں, پھر پروفیسر پڑھا ہے, یہاں پر طالب علم آپس میں اس پر باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ تو اس وقت یہ چیزیں تھیں, آہستہ 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 ختم ہو گئی. اب دوبارہ ان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے نا. اب دوبارہ حاصل کر لے, پرانی چیزیں. الحکمت دولت المومن, حکمت دانائی کی بات جو ہے نا مومن کا گمشدہ میراث ہے. ظاہر ہے وہ جہاں سے ملے تو اس کو لے لے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آئی تشریف, بہت اچھا. جی حضرت یہاں پر جو یہ کورس پڑھایا جائے گا تو یہ ریاضی بھی پڑھائی جائے گی, انگلش بھی پڑھائی جائے گی, اس طرح سراجی وغیرہ یہ میراث یہی پڑھائی جائے گی؟ کہ کچھ حصے میراث وہ کیا ریاضی میں پڑھائے جائیں گے, مطلب وہی جو ریاضی کا استعمال ہے نا اس میں وہ سکھایا جائے گا. میراث اس لحاظ سے پڑھایا جائے گا, اور فلکیات بھی اس لحاظ سے پڑھایا جائے گا. وہ فلکیات علیحدہ نہیں پڑھایا جائے گا, وہ صرف گوئے کہ ریاضی کو سمجھانے کا ایک ذریعہ بنایا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ضروریات تو یہ ساری چیزوں کی ہے, لیکن اگر کسی شخص کو ان میں سے کوئی ایک چیز کی زیادہ ضرورت ہو تو وہ صرف ایک چیز کے لیے اس کے امتحان پاس کر لے, پھر معاف ہے, امتحان میں بٹھا دیں گے اس کو. نہیں ابھی نہیں دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں, ہر جگہ یونیورسٹی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب وفاق کا ایک طریقہ نہیں ہے, وفاق کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے اتنا علم آتا ہے, بس مجھے صرف یہ مضمون پڑھا دو. کوئی مدرسہ آپ کو پڑھائے گا؟ بس یہی بات ہے. ہاں اگر امتحان دے دے کوئی تو بس ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے, مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہے نا, یہ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرما رہے تھے کہ یہ ہمارے شملہ ہوٹل تھے وہ راولپنڈی میں, وہاں تشریف لاتے مولانا سے بنور رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے ملنے کے لیے میں گیا تو ایک صاحب باہر سے نکل رہے تھے, باہر نکل رہے. تو اندر جب میں گیا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے آپ پہچان لیا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے یہ اسرار ہے, یہ میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں قرآن پاک کا درس دیتا ہوں تو آپ مجھے سند دے دیں. تو کہتے میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے بالکل دیتا ہوں, بس آپ میں امتحان دے دے, تو میں اگر پاس ہو گئے تو میں آپ کو سند دیتا ہوں. تو امتحان دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو میں نے کہا بغیر امتحان کے ہم سند نہیں دے سکتے, بغیر امتحان کے ہم سند نہیں دے سکتے. تو یہ بات ہے, مطلب یہ بات صحیح ہے آپ کی. ممکن ہے آپ ریاضی مجھ سے زیادہ جانتے ہو, اتفاقاً ہو سکتا ہے نا, کوئی طالب علم ہو جس نے اپنے طور پر ریاضی پڑھی ہو, تو این ممکن ہے مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو, اور میں ریاضی پڑھا رہا ہوں. تو آپ کہتے ہیں مجھے ریاضی کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ نہ پڑھو, بس صرف امتحان دیتے رہو. اگر امتحان میں آپ پاس ہوتے رہے تو مجھے کیا یعنی وہ ہے, مطلب کہ میں آپ کو نہ دوں. تو بس ٹھیک ہے, پھر آپ آگے چلتے رہیں گے. تو انشاءاللہ العزیز یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. السلام علیکم. کوئی اور سوال اگر کرنا ہو تو کر لے بھائی, یہ موقع ہے. تمام چیزیں کلیئر ہونی چاہیے نا, ساری چیز, ہر چیز. ٹائم ٹیبل تو خیر یہ تو آپ کو ادھر سے معلوم ہو جائے گا. باقی شرائط اس کے یہی ہے کہ اس کا جو ہے یعنی معیار, وہ تخصص ان کا معیار جو ہے نا وہ یہ کہ وفاق کا امتحان پاس کیا ہو, جس کو کہتے ہیں ممتاز درجے میں یا جید جدن کے درجے میں, اور میٹرک کیا ہو. بس یہ دو چیزیں مطلب ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اس میں پھر آ سکتے ہیں, پھر یہاں کا جو طریقہ کار ہے اس کو آپ سمجھ لیں گے یہاں سے, تو اس کے مطابق وہ ماشاء اللہ یعنی فل ٹائم جاب ہے. اس میں باقاعدہ چونکہ آپ کو یہ تمام چیزیں کرائی جائیں گی نا. اب جیسے کمپیوٹر ہے, اب کمپیوٹر صرف پڑھنا نہیں ہوتا, اس کو سیکھنا ہوتا ہے. اس کا پڑھنے سے تعلق نہیں ہے, اس کا سیکھنے سے تعلق ہے. تو باقاعدہ آپ کو کرائی جائیں گی چیزیں. تو کرانے میں ممکن ہے کہ جیسے آپ تکرار کرتے ہیں مغرب کے بعد, تو ممکن ہے آپ کو شام کے وقت آپ کو جو ہے نا مطلب اسائنمنٹ دی جائے کہ آپ یہ کر لیں, اور نگرانی میں آپ جو ہے نا وہ کر لیں. تو ظاہر مطلب مہارت تب آئے گی نا جب اس کو پوری طرح کریں گے. تو یہ فل ٹائم جاب ہے, کام اس طرح ہوگا. یہ دے دیجیے, جن کو دے دیں. حضرت یہ داخلے کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگی؟
ابھی تو بتا دیا، مطلب داخلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وفاق انہوں نے امتحان پاس کیا ہو ممتاز درجے میں اور جید جدن درجے میں، اور ساتھ میٹرک کیا ہو بس. باقی اس میں ہماری انٹرویو وغیرہ تو ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہماری چیزیں سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے، مطلب وہ ذرا وہ ایک احتیاطی بات ہوتی ہے، تو انٹرویو وغیرہ تو ساتھ ہوتا ہے تو وہ کر لیں گے، لیکن وہ تو ان کے فائدے کے لیے بھی ہمارے فائدے کے لیے بھی. ہمارے اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ تمام چیزیں انتظامات کرنے میں ٹائم کافی لگا، اور اس کی وجہ سے پھر ہم اطلاع لیٹ دے سکے لوگوں کو، مطلب یہ کہ دوسری جگہوں پہ اکثر تخصص شروع ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں رابطہ کرنے میں ذرا مشکل پیش آئی، ورنہ اگر پہلے کر لیتے تو شاید بہت سارے ساتھیوں کو پتہ چل جاتا تو اس میں وہ پہلے سے آ چکے ہوتے. لیکن یہ ہے کہ ہر کام میں ابتدا میں تو مشکلات ہوتے ہیں، کیونکہ تمام چیزوں کو سیٹ اپ کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے، عملی چیز ہے نا. السلام علیکم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ جو ہے نا، یہ میرے خیال میں آپ اس کا پرنٹ لے کے سب کو دے دیں، یہ جو حضرت کا وہ ہے نا درس، یہ جو مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب کا، وہ 2-3 پرنٹ لے لیں تو سب پڑھ لیں گے جو ہمارے یہیں پر اسٹوڈنٹ ہیں نا، ان کو پتہ چلے کہ حضرت کی فکر کیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جس وقت یہاں ہوں اور یہاں پیدا ہوا ہوں تو میں جہانگیرہ کے مطابق سوچ رہا ہوں کہ میں جہانگیرہ کا ہوں، لیکن جب ذرا تھوڑا سا پورے صوبے میں آگے پیچھے جاؤں گا تو میں پھر KPK کے حساب سے سوچوں گا، ٹھیک ہے نا. اور جب میرے باقی لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو پاکستانی تو میرے پاکستانی کے لحاظ سے سوچوں گا، ٹھیک ہے نا. اور پھر جس وقت میں دوسرے ملکوں میں جاؤں گا تو ایک مسلمان ملت کے حساب سے سوچوں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وسعت نظری ہے. اب میں جہاں سے ہوں میں صرف اسی کا سوچوں تو یہ تنگ نظری ہے. سمجھ میں آ گیا نا، وہ تنگ نظری ہے، مطلب میں نے صرف چند چیزوں کو دیکھا ہے بس، اس سے آگے وہ کوئی کمنٹ نہیں ہوتا، مطلب جیسے مطلب بس صرف اپنی چیزوں کو جانتا ہوں، میں کسی اور چیز کو وہ نہیں کرتا، اپریشیٹ نہیں کرتا. تو یہ بات ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ خود بھی اسی نظر رہیں اور دوسروں کو بھی وسعت نظری کی تعلیم دیں کہ آگے دیکھو ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک رستے دے گا آپ کو، ماشاءاللہ ایک پورے وسیع و عریض ماشاءاللہ امت کا حصہ بنایا گیا ہے. اس پورے امت کے حساب سے سوچو، یعنی اس امت کے لحاظ سے سوچو تو آپ کے اوپر بہت ساری باتیں کھول دی جائیں گی انشاءاللہ. ورنہ پھر اگر ہم صرف پٹھان کے حصے سے سوچیں یا پاکستانی کے لحاظ سے سوچیں یا اس کے لحاظ، تو پھر وہ کیا ہے، بہت کم چیزیں ہمارے سمجھ میں آ گئی. ویسے میں انجینئر ہوں، میں کہتا ہوں انجینئرنگ یہ سب سے اچھی چیز ہے، تو یہ تنگ نظری ہے. انجینئرنگ اچھی چیز ہے لیکن صرف انجینئرنگ نہیں، دوسرے بھی اچھی چیزیں ہیں، ڈاکٹری بھی اچھی ہے، سائنس بھی اچھا ہے، اور یہ جو مضامین جو لینگویجز ہیں وہ بھی اچھے ہیں. ہاں جی، اس طرح اور مطلب جو ہے نا اپنے شعبے ہیں ریاضی وغیرہ یہ بھی اچھے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے ضروری ہے. یہ وسعت نظری ہے. تو پھر اس میں ماشاءاللہ پھر ترقی ہوتی ہے، پھر انسان دوسروں کے سے استفادہ کرتا ہے اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے. حضرت یہ اس کورس کا تعارف جب ہم کروا رہے تھے ساتھیوں کو، تو بعض حضرات نے یہ سوال کیا تھا کہ عام طور پہ کوئی ڈگری وغیرہ ہوتی ہے آخر میں جب کورس مکمل کر لیتے ہیں، تو اس کورس سے بھی کوئی ڈگری ہوگی یا نہیں؟ جی ہمارا سند تو ہوگا نا، ہمارا سند تو ہوگا. البتہ یہ دیکھو نا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پر آپ نے کورسز کرائے ہوں گے
وہ سند وہ جگہ والے دیتے ہیں، لیکن اس کا کسی یونیورسٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. مطلب آپ اس کے سند کے لیے گویا کہ نہیں کر رہے، نہ جاب کے لیے کر رہے، آپ صرف اس کے لیے اپنی مہارت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مہارت پھر بذات خود اونچی چیز ہوتی ہے. یہ مثال کے تو میں نے مثال دی کمپیوٹر کی. ہمارے ایک دوست ہے، وہ کینیڈا امیگریشن کر رہا تھا، تو کمپیوٹر کے ماہر تھے. تو اس نے جس یونیورسٹی سے میں نے وہ حاصل کیا تھا نا، مطلب ڈگری، وہ ڈگری بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا. تو اس وقت ان کے انٹرویو کر رہے تھے، اس نے اپنی ڈگری پیش کی، تو انہوں نے ڈگری فولڈ کر کے اپنی طرف رکھ دی. کہتے پہلے آپ ہمارے سوالوں کے جوابات دیں. اچھا، جب ان کے سوالوں کے جوابات اس میں یعنی وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے مطلب وہ سارے جوابات دے دیے، تو اس نے جتنے کے لیے اپلائی کیا اس سے ہائر ڈگری کے لیے اس کو لے لیا. اس سے ایک سٹیپ ہائر ڈگری. کہتے ہیں آپ اس قابل ہے کہ آپ اس میں آئیں، آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے یہ ہے، بغیر ڈگری کے دیکھے کہ اس ڈگری میں کیا ہے. مطلب آپ کے پاس آپ جو چیز حاصل کر رہے ہیں آئے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب میں نے ایسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ مفتی ہے. اب مفتی جو ہے نا، مطلب مفتی کے لیے باقاعدہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معیشت کے تمام چیزوں کو جانتا ہو، اس علاقے کے تمام چیزوں کو جانتا ہو، یا آپس میں تعلقات کو جانتا ہو، وہاں کے رسم و رواج کو جانتا ہو، تمام چیزوں کو جانتا ہو، تب وہ صحیح فتویٰ دے سکے گا. اگر نہیں جانتا ہوگا تو فتویٰ مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر جو بھی علم انسان حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے وہ خود بخود اس کو حاصل کرتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں. میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، اس کا میرے پاس سرٹیفکیٹ تو ہے لیکن وہ کسی یونیورسٹی سے نہیں ہے. مطلب وہ بس ٹھیک ہے، اس کا میرے پاس ہے، جہاں اس کی ضرورت پڑے گی تو میں دکھا دوں گا بھائی یہ ہے فلاں جگہ پر کیا ہے. میں ایک جگہ امریکہ گیا تھا، صرف 15 دن کا کورس تھا، اس کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے لیکن کسی یونیورسٹی کا تو نہیں ہے. لیکن کام اتنا ہو گیا اس سے ماشاءاللہ پورا ایک لیبارٹری ڈیولپ ہو گئی اس 15 دن کے کورس کی بنیاد پر یہاں پاکستان میں پہلی دفعہ. تو ظاہر ہے مطلب فائدہ تو ہو گیا نا، فائدہ تو ہو گیا. اور ہمارے ماشاءاللہ یہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، یعنی مختلف کورسز کے لیے جو بیچتے ہیں تو وہ کورسز کیا ہوتے ہیں، کیا یونیورسٹی کے ہوتے ہیں؟ بس وہ جو ماہرین ہوتے ہیں انہوں نے بنایا ہوتا ہے، ان کا لکھا ہے وہ کافی سمجھتے ہیں. پہلے وقتوں میں مدرسے اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے. آپ پہلے پرانے علماء کرام کی سندیں دیکھیں نا، وہ کیا ہوتا ہے، سند کیسی ہوتی تھی؟ ہر استاذ کی الگ ہوتا ہے کہ اس سے یہ پڑھا ہے، اس سے یہ پڑھا ہے، اس سے یہ پڑھا ہے، اس کے 10 ہوتے ہیں سارے. ہاں جی، وہ کسی ایک مدرسے کا سند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی کہ آپ کو مدرسہ ہے اور اس میں ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. ممکن ہے کہ آپ کو ادھر توڑیر میں ایک صاحب ملے، دوسرا آپ کو ثوابی ملے، تیسرا آپ کو ممکن ہے 400 میں ملے، ممکن ہے آپ کو سوات میں مل جائے، اور اس طرح مختلف علماء کے پاس جا کر جو ہے نا مطلب وہ علم حاصل کرتے ہیں. صحابہ کے طور میں کتنے مدرسے تھے؟ اس طرح تھے مدرسے. تو بس ہم یہ ایسے لوگ چاہتے ہیں جو اس چیز کو اپنی ضرورت سمجھیں اور اس چیز کو جانتے ہو کہ ان کے لیے یہ مفید ہے اور اس کے لیے اپنے بہترین صلاحیتیں استعمال کر لیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ پاک ان کو استعمال کر لے گا. اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو پھر دعا کر لیں. میرے خیال میں سوال شاید آہستہ آہستہ کم ہو گئے. دعا کر لیتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. اللهم زدنا علما، اللهم ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے علم کی طلب عطا فرما دے. یا اللہ علم کے جو ذرائع ہیں ان تک رسائی نصیب فرما دے، اور یا اللہ اس کے اندر پختگی نصیب فرما دے، اور یا اللہ اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
یا اللہ جو مدرسہ بنا ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جن کے یا اللہ العالمین ارشادات کے مطابق یہ بنا ہے یا اللہ ان کو اس کا بہترین ثواب پہنچا دے، اور یا اللہ العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم کو صحیح طریقے سے چلا دیں، اور یا اللہ العالمین اس کے اندر جو ہماری نیت ہے بہترین نیت ہمیں نصیب فرما دے، اور بہترین طریقے سے اس کو یا اللہ العالمین چلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں جتنے بھی طلبہ ہے یا اللہ سب کو یا اللہ العالمین اس کا بنیادی فکر عطا فرما دے، اور اس کو لیتے ہوئے یا اللہ العالمین اپنے وقت کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو اساتذہ ہیں ان سے پورا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو اساتذہ ہیں یا اللہ ان کو بھی بہترین نیت عطا فرما دے، اور یا اللہ العالمین اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کر دے، اور یا اللہ العالمین پھر یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاری بنا دے۔ یا اللہ العالمین اس مدرسے کو کامیاب فرما دے، اس کے اندر جتنے بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے، یا اللہ ان کے لیے جتنے ذرائع کی ضرورت ہے وہ تمام ذرائع میسر فرما دے، اور یا اللہ العالمین ہم سب کو یا اللہ اس سے مستفید فرما دے۔ یا اللہ العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل صالح عطا فرما دے، یا اللہ اس کے اندر اخلاص نصیب فرما دے، یا اللہ پھر اس کو قبول فرما دے، اور یا اللہ اس پر راضی ہو جائے، اس راضی کے پر ناراض نہ ہو، شیطان کے اثر سے یا اللہ اس کو محفوظ فرما دے، اور ہماری نفسوں کے حوالے نہ فرما دے۔ یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی رضا کی دولت تامہ عطا فرما دے، یا اللہ ایمان کامل یا اللہ دائمی عطا فرما دے، اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ العالمین جو اعمال صالحہ ہے سنت کے مطابق نصیب فرما دے، اور یا اللہ اس کو قبول فرما دے، اور یا اللہ اس پر راضی ہو، اس راضی پر ناراض نہ ہو۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما، یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما، موت کی سختی سے عذاب قبر سے، پل صراط کے مشکلات سے، جہنم کے گردوئے سے، اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے کابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فیض و برکات سے مکمل و وافر عطا فرما، جو ہمارے کابر ابھی حیات ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو رہتی دین تک اسلام کا قلعہ بنا دے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے قبول فرما دے، اور جو بھی یا اللہ العالمین یا اللہ اس کو توڑنا چاہتا ہے یا اس کو یا اللہ العالمین اس مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے وہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا، یا اللہ حرمین شریفین کی مکمل حفاظت فرما دے، اور یا اللہ بار بار وہاں کی حاضری یا اللہ العالمین نصیب فرما دے قبولیت کے ساتھ، اور یا اللہ وہاں پر حج مبرور عطا فرما دے، یا اللہ العالمین تو ہم سے راضی ہو، اس راضی پر ناراض نہ ہو۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک، یا اللہ میں اپنے مقربین میں، محبوبین میں، محبین میں، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما دے، یا اللہ العالمین ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے اور جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔